حبشہ کا بادشاہ بہت اچھا انسان تھا۔ اس نے مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ جانے والے مسلمانوں کی جس طرح دیکھ بھال کی تھی اور ان کو ہر آسائش اور سہولت مہیا کی تھی، اس کی تفصیل ہجرت حبشہ کے حالات میں گزر چکی ہے۔ اس کے لیے آپ کو میری گزشتہ جو اقساط ہیں ان میں سے تلاش کرنا پڑے گا۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نام بھی ایک مکتوب عمر ابن امیہ زمری کے ہاتھوں ارسال کیا۔ یہ مکتوب قدر طویل ہے، اس لیے اس کے ترجمہ پر اکتفا کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ کی طرف سے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی طرف۔ اور یہ میں بتا دوں کہ حبشہ کے ہر بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا۔ اس نجاشی کا نام اسحما تھا۔ اسحما، الف صاد ہا میم ہا۔ میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ بادشاہ ہے، پاک ہے، سلامتی دینے والا، امن دینے والا اور نگہبان ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم روح اللہ اور کلمۃ اللہ ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے مریم پر القاء کیا۔ وہ مریم جو خلق سے منقطع ہو کر ہمتاً خالق کی طرف متوجہ رہی اور نہایت ہی پاک طینت اور پاک دامن خاتون تھی۔ محض اللہ کی قدرت سے وہ حاملہ ہو گئیں تو عیسیٰ اللہ کی روح اور جبرائیل امین کی پھونک سے پیدا ہوئے، اسی طرح جس طرح حضرت آدم اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئے تھے۔ میں تمہیں اللہ کی طرف پکارتا ہوں جو وحدہ لا شریک ہے، اور اس کی اطاعت و فرما برداری میں تمہیں اپنا ہم نوا بنانا چاہتا ہوں۔ تمہیں چاہیے کہ میری اتباع کرو اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو مجھ پر نازل ہوئی ہے، کیونکہ میں تمام انسانوں کے لیے رسول بن کر آیا ہوں۔ میری یہ دعوت صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ تمہارے اعوان و انصار کو بھی یہی دعوت ہے۔ میں نے تبلیغ و نصیحت کر دی ہے، تمہیں چاہیے کہ میری نصیحت قبول کر لو۔ اس سے پہلے میں نے اپنا ایک چچا زاد بھی تمہارے پاس بھیج رکھا ہے جو جعفر ابن طیار تھے۔ سلامتی ہو اس کے لیے جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ یہ بادشاہ شروع دن سے اسلام کے ساتھ محبت رکھتا تھا، چنانچہ جب مکتوب گرامی پڑھا گیا تو احتراماً تخت سے نیچے اتر آیا اور مکتوب مبارک کو اپنی آنکھوں سے لگایا، پھر توحید و رسالت کا اقرار کر کے مسلمان ہو گیا اور نامہ نبوی کا ان الفاظ میں جواب دیا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی طرف، اسحما نجاشی کی طرف سے، آپ پر اللہ کا سلام اور رحمت اور برکتیں ہوں۔ وہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور جس نے مجھے اسلام کی ہدایت دی۔ یا رسول اللہ، مجھے آپ کا خط موصول ہوا، اس میں آپ نے جو کچھ حضرت عیسیٰ کے بارے میں بیان فرمایا ہے وہی ان کا صحیح مقام و مرتبہ ہے، اس سے زیادہ ہرگز نہیں۔ آپ نے مجھے جس کار خیر کی تلقین کی ہے میں نے اسے اچھی طرح سمجھ لیا ہے، اس لیے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ میں نے آپ کے چچا زاد کے ہاتھ پر آپ کی بیعت کر لی ہے اور اللہ رب العالمین کی اطاعت اختیار کر لی ہے۔ فی الحال میں اپنا بیٹا آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں، اگر آپ نے حکم دیا تو میں خود بھی حاضر ہو جاؤں گا۔ شاہ حبشہ کا یہ بیٹا 60 آدمیوں کی معیت میں روانہ ہوا تھا، مگر افسوس کہ ان کو جانے دو عالم کی بارگاہ تک رسائی نصیب نہ ہو سکی اور ان کی کشتی خوفناک طوفان میں پھنس کر غرق ہو گئی۔ یہ مکتوب حضرت اسحما نجاشی کے حسن عقیدت کا کیسا دل آویز مرقع ہے۔